بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ٹھیک ہوں ویورز۔ آج سٹوری ٹائم میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مسجد حنانہ گئے، مسجد سیلہ گئے اور جناب کمیل۔ اس کے بعد سفر نامے میں آگے بڑھتے ہیں تو اب ہم مسجد سیلہ کے بعد جناب میثم تمار کے روزے پر گئے، اور مسجد سیلہ سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب میثم تمار کا روزہ ہے۔ اور یہ میں ساتھ ساتھ ہسٹری اس لیے بتا رہی ہوں کہ مسجدوں کی فضیلت بھی بتانا بہت ضروری ہے، اور ساتھ جناب کمیل کی ہسٹری بھی بتائی، جناب مسجد حنانہ کی بھی بتائی، اور مسجد سیلہ کی فضیلت بھی بتائی۔ اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی فضیلت کتنی ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے، اور جناب میثم تمار بھی بہت عظیم اصحابی ہیں۔ اب ان کا تعارف کراتی چلوں کہ جب ہم مسجد سیلہ سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب میثم تمار کا روزہ ہے۔ حضرت میثم تمار حضرت علی کے خاص اصحاب میں سے تھے جن کے استقامت ایمان کے قصے عام ہیں۔ وہ بڑے صاحب علم و فضل تھے۔ کوفہ میں حضرت علی سے محبت کے جرم میں شہید کر دیے گئے، سب جانتے ہیں، لیکن مزید بتانا میں اپنا حق سمجھتی ہوں۔ جب جناب میثم تمار اجمی تھے، لیکن چونکہ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے، اسی قبیلے سے منسوب کیے گئے ہیں۔ بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اس عورت سے خرید کر آزاد کیا، اور جب ان کا نام پوچھا تو انہوں نے عرض کیا میرا نام سالم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے اجمی والدین نے تمہارا نام میثم رکھا تھا۔ جناب میثم نے تصدیق کر دی۔ امیر المومنین نے فرمایا اپنے سابقہ نام کی طرف لوٹو جس سے پیغمبر نے بھی تمہیں پکارا ہے۔ جناب میثم نے قبول کیا، اور ان کی کنیت ابو سالم ٹھہری، ان کی دوسری کنیت ابو صالح تھی۔ اور جناب میثم تمار بازار کوفہ میں کھجور فروشی کرتے تھے، اسی بنا پر ان کو تمار کا لقب دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق وہ دارالرزق نامی مقام پر خربوزے فروخت کرتے تھے۔ اصحاب ائمہ کے درمیان جناب میثم کی منزلت کیا ہے؟ جناب میثم کو پہلے 3 ائمہ یعنی حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے صحاب میں گردانا گیا ہے۔ تاہم ان کی شہرت زیادہ تر حضرت علی کی شاگردی کی وجہ سے ہے۔ جناب میثم بہت زیادہ حبدار اہل بیت رسول تھے۔ ام المومنین ام سلمہ کے بقول رسول اللہ نے بارہا جناب میثم کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے، اور امیر المومنین سے ان کی سفارش کی ہے۔ جناب میثم کو امام علی علیہ السلام کی خاص توجہ حاصل تھی، اور انہوں نے امام سے بہت سے علوم حاصل کیے۔ امام ان کے ساتھ زیادہ بات چیت کرتے تھے۔ آپ نے جناب میثم کو اسرار وصیت سمیت بہت سے علوم سکھائے، اور انہیں غیبی امور سے آگاہ کیا، اور انہیں ان آزماتے ہوئے مومنین کے گروہ میں قرار دیا جو رسول اللہ کے اوامر اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے ادراک اور تعمیل کے سلسلے میں اعلیٰ ترین مقام و منزلت سے بہرہور تھے۔ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب میثم روحانی ظرف اور اہل بیت کے بلند مراتب پر فائز تھے۔ اور آگے جناب میثم کا علم غیب کیسا تھا؟ جناب میثم نے معاویہ کی موت کی پیشین گوئی کی، اور انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ جناب مختار بن ابی عبیدہ ثقفی قید خانے سے رہا ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام نے جناب میثم کو ان کی شہادت کی کیفیت، ان کے قاتل اور کھجور کے درخت پر جو آپ نے انہیں دکھا دیا تھا لٹکائے جانے کی خبر اور بشارت دی تھی کہ ان کے لیے کوفہ میں یزید کے والی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے مزاحمت کی پاداش میں ہوگی کہ وہ آخرت میں امام کے ساتھ اعلیٰ رتبے پر فائز ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جناب میثم تمار اسی درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بجا لاتے تھے اور اس درخت سے گفتگو کرتے تھے۔ جناب میثم تمار اپنی شہادت کی خبر جو انہوں نے امام علی علیہ السلام سے سن رکھی تھی دوسروں کے لیے بھی نقل کرتے تھے۔ اسی قسم کی ایک روایت کے مطابق
جناب مسمع تمار اور جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنی شہادت خبر ایک جماعت کے درمیان نقل کی، لیکن حاضرین نے ان دونوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑا دیا۔ جناب مسمع تمار کی زبان کاٹ دی گئی اور جناب مسمع تمار نے تختہ دار پر بلند آواز سے لوگوں کو بلایا۔ جب جناب مسمع کی زبان کاٹی گئی تو جناب مسمع نے تختہ دار پر بلند آواز سے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی حیرت انگیز اور چھپی ہوئی حدیثیں سننے کے لیے جمع ہو جائے۔ انہوں نے بنی امیہ کے فتنوں اور بنو ہاشم کے بعض فضائل بیان کیے۔ عمرو بن حریث نے جناب مسمع کی حق بیانی اور عوام کے ازدحام کو دیکھا تو جلدی کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اس کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے رسوائی کے خوف سے حکم دیا کہ مسمع کے منہ پر لگام باندھی جائے۔ کہا گیا ہے کہ جناب مسمع تمار اسلام میں وہ پہلے شخص تھے جن کے منہ پر لگام باندھی گئی۔ ایک روایت کے مطابق عمرو بن حریث نے جو لوگوں کے جناب مسمع تمار کے کلام کی طرف رجحان اور یزیدی حکومت کے خلاف ان کی شورش سے خوف زدہ تھا، ابن زیاد سے درخواست کی کہ جناب مسمع کی زبان کاٹوا دیں۔ ابن زیاد مان گیا اور اپنے محافظ کو ایسا کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جناب مسمع نے زبان کٹوانے سے پہلے حاضرین کو یادآوری کرا دی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابن زیاد میرے ہاتھ، میرے پاؤں اور زبان کٹوا دے گا، اور ابن زیاد نے کہا تھا کہ وہ میری زبان نہیں کٹوائے گا اور میرے مولا کی پیشن گوئی کو جھٹلا دے گا، لیکن وہ اس پیشن گوئی کو نہ جھٹلا سکا۔ مروی ہے کہ جناب مسمع تمار کی زبان کاٹ دی گئی تو کچھ لمحے بعد وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ جناب مسمع تمار بہت عظیم شخصیت ہے اور ایسی شخصیت ہے جو کہ مولا علی کے بہت قربت میں رہے، بلکہ 3 ائمہ کی قربت میں رہے۔ میں نے بتایا جناب مسمع تمار کی بہت فضیلت ہے اور ان کے بہت کرامات اور فضائل امیر المومنین بیان اور ان کے منہ میں خاردار جب لگام لگائی گئی تاکہ وہ مولا علی کے کرامات و فضائل امیر المومنین بیان نہ کر سکیں، لیکن وہ اپنی زبان سے بیان کرتے گئے۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جناب مسمع تمار کے روزے سے گھٹنوں کو مس کیا جائے تو گھٹنوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جناب مسمع تمار اسی لیے کہتے تھے کیونکہ آپ کھجور فروخت کرتے تھے، اور کھجور کو عربی میں تمر کہتے ہیں۔ وہاں بھی ہم نے جب جناب مسمع تمار کے روزے پر گئے تو نوافل ادا کیے اور سب کے لیے دعائیں کی، اور ان کے روزہ اقدس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حیرت ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ جتنے مولا کے قربت میں اصحابی بھی رہے ان کو بھی کتنی منزلت ملی۔ تو ویورز، میں نے اپنی سٹوری ٹائم میں آج جناب مسمع تمار کا تعارف بھی کرایا، ان کے فضائل بھی بیان کیے اور ان کی شہادت کے متعلق بھی بتایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور سٹوری ٹائم میں یہ سنتے جائیں گے، اور میرے ویڈیو کو، میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔